میرے ناظرین السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ سندھ سے آئے ہوئے ہمارے محترم المقام عالم دین امام جمعہ نماز جناب سید زہد حسین زیدی موجود ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ شاہ صاحب ایران عراق زائرین کو لے جاتے ہیں اور ان کی زبردست خدمت کرتے ہیں۔ جو روایتی زائرین ہیں وہ صرف کاروباری ہیں، وہ جانے والے مسافروں کی جو اصل میں وہ توبہ کے مسافر ہوتے ہیں ان میں اصلی روحانیات دینے میں ناکام رہتے ہیں، لیکن شاہ صاحب کے جو تجربات ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ وہ اپنے زائرین کو کس انداز سے لے جاتے ہیں اور ان کا طریقہ کار عام روایتی سالاروں سے مختلف ہے۔ آئیے ہم قبلہ شاہ صاحب سے گزارش ہے وہ معلومات ہمیں عطا کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت مہربانی دلبر مولائی صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام جو لوگوں کو خواہش ہوتی ہے، بلکہ ہم بچپن سے خواہش ہوتی ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس چھوٹے سے پروگرام میں اس کو بیان کرنا بہت زیادہ ٹائم درکار ہے، تو میں جو سب سے پہلے عرض کروں گا کہ کاروبار نہیں بنانا چاہیے زیارت کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین سیونگ کر کے مطلب بکریاں لے لے وغیرہ پال کے تو جمع کرتے ہیں، اور اس کو کاروبار نہیں بنانا چاہیے، سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو ہے، جب میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں اشتہارات کو، مثلا بھی یہ اشتہار 1,20,000 کا لگا ہوا ہے، یہ 1,30,000 کا لگا ہوا ہے، یہ 1,40,000 کا لگا ہوا ہے، تو بندے سمجھتے جو 1,40,000 لے وہ زیادہ لے رہا ہے، وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں 1,10,20,000۔ ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے سالار حضرات آپس میں اپنا مقابلہ بازی بھی کرتے ہیں۔ میری عرض یہ ہے آپ کے چینل کے توسط سے، زائرین کو چاہیے کہ وہ آپ پیکج پہ نظر نہ کریں، بلکہ جو سالار آپ کو 1,20,000 پہ لے رہا ہے، جو بھی اس کا پیکج، اس کو کہ ہم آپ کو 5,000 زیادہ دے دیں گے، لیکن ہمیں زیارات کا شیڈول دو، بہت خوب، ٹھیک ہے، ہمیں نائٹ شیڈول دو بھی، ہمیں آپ کس زیارت پہ کتنا کریں گے، اور زیارات بتاؤ بھی کون کون سی ہمیں زیارت۔ ان سے زائرین اور جو سالاروں کے درمیان ایک معاہدہ ہونا چاہیے بالخصوص زیارات کا، یعنی کون کون سی زیارات کروائیں گے، اور بالخصوص ہماری رہائش کہاں کہاں کی۔ اور دوسری بات اور یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں، ہمارے جو تجربے میں ہے، یہ تفتان بارڈر پہ یا رمضان بارڈر پہ زائرین پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہوتی ہے، یعنی زائرین کو چاہیے کہ جب تک سفری ڈاکومنٹس مکمل نہ دیکھیں وہ گھر سے کبھی نکلیں بھی نہ۔ بہت خوب، کاغذات پورے ہونے چاہیے، یعنی ایران کا ویزا، عراق کا ویزا ان کے پاس ہونا چاہیے، پھر سفر کو شروع کریں۔ اور جو ہماری جو تجربے میں بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو زائر ہے اس کو عشق و معرفت کروانی چاہیے۔ زیادہ تر ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، طہارت کے سے ناواقف ہوتے ہیں، اور آداب زیارت سب سے ضروری ہے۔ بہت خوب۔ یعنی میں جو روایت ہم پڑھتے ہیں زائرین کی، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بھی مولا فرماتے ہیں جب آپ زیارت کا ارادہ کریں تو 3 دن روزے رکھیں، یہ دعائیں پڑھ کے نکلے، آپ کے قدم قدم پر فرشتے۔ یعنی زیارت، جس زیارت پہ آپ جا رہے ہیں تو زائر کو بھی چاہیے اور سالار کو بھی اس زیارت کی مکمل ڈیٹیل بتائے۔ بہت خوب، دعائیں ہونی چاہیے، روایات مطلب عام ہٹ کر ان کو روحانی طور پر ان کو ایک تربیت ملنی، روحانی تربیت ضروری ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھی کچھ مسائل زائرین کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مثلاً زائر کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میں زیارت پہ جا رہا ہوں۔ ہم جب سارا قصور سالار کا بھی نہیں ہوتا، کچھ زائرین کمپرومائز نہیں، مثلاً ہر زائر کی خواہش ہوتی ہے کہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ میں بیٹھوں، قربانی تو دینی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض اوقات جو ہوٹلنگ ہوتی ہے وہاں پر کچھ کمرے اوپر ہیں کچھ نیچے ہیں، وہاں پہ سالار کے ساتھ بندے کو معاہدہ کرنا چاہیے بھی کرنا چاہیے۔ لیکن میں زائرین سے یہ کہوں گا بھی آپ زیارات پہ جا رہے ہیں تو آپ کا مقصد زیارت ہونا چاہیے۔ جو آپ ٹائم ہوٹل پہ گزارتے ہیں یا شاپنگ پہ گزارتے ہیں تو موسٹلی ٹائم آپ کا حرم میں گزرنا چاہیے، آپ کی نماز شب ہونی چاہیے۔ مثلا سے میں کہوں نا، ایک روایت ہے 40 کی نا، 40 کا فگر کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ مثلاً 10 دن زائرین گھر سے نکلنے سے پہلے نماز کی پابندی کر لیں، 30 دن تقریباً ہو جاتے ہیں آپ کے زیارات پہ۔ اگر ان 40 دنوں میں آپ اگر نماز کی پابندی کر لیتے ہیں، احکامات کی پابندی کر لیتے ہیں، میرے خیال میں وہ آپ کے یہ ایک قسم کی عملی توبہ ہے، عملی توبہ ہے۔
مہربانی شاہ صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، اللہ بہت آپ کو مہربانی۔ سلامت رکھے.